السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی 3 اقسام اور ان کے کام بھی بیان فرمائے. انسان کی 3 قسمیں اور ساتھ ساتھ میں ان کے کام اللہ نے بیان فرمائے. شاید یاد ہے سورہ پہلی 4 آیتوں میں اللہ نے مومنین اور متقین کا تذکرہ فرمایا. دوسری صرف 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا. پھر وہاں سے لگ بھگ 2 صفحے ہوئے ابھی تک اور 15 سے 20 آیتیں ہیں یہ. ان کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا. 3 قسم کے لوگ اور ان کا کتنا تذکرہ ہوا. مومنوں کو 14 آیتوں میں اور کافروں کا 2 آیتوں کے اندر اور پھر منافقین کا لگ بھگ 15-20 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ اب اپنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی. 3 انسانوں کو بیان فرمایا. وہ کیوں بیان فرمایا کہ یہ منشی اس کے جو مخاطبین ہیں وہ انہی 3 قسم کے انسان ہیں. کیا نہ اچھی مسلمان قرآن کے مخاطب، نہ اچھی منافق اور نہیں تو کافر. اور تذکرہ بھی اللہ نے شارٹ کٹ انداز میں مومنوں کا 4 آیتوں میں، کافروں کا 2 آیتوں میں، ان کا بالکل ہی مختصر. اس لیے کہ بھائی کفر ہے تو بس مونم نہ تو جاؤ جہنم میں. شارٹ کٹ میں اللہ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ایمان دون آیتن میں آپ کافروں تذکر کہ بھائی مانو گے تو ٹھیک، نہیں مانو گے تو خود بخود تمہارے دلوں کانوں پر مہر لگ جائے گی اور تمہاری نگاہوں کے اوپر پردہ چھا جائے گا، تم مانو گے نہیں. تو شارٹ کٹ انداز میں ان کا تذکرہ لمبا کس کا ہوا؟ منافقین کا. ان کا تذکرہ لمبا کیوں؟ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی وجہ سے، دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں ان کی وجہ سے. اس وقت دنیا کی ساری انٹیلیجنس وہ منافقت کا کام کر رہی ہے. اچھا نا، تو انٹیلیجنس ہی کی وجہ سے یا منافقت ہی کی وجہ سے ساری دنیا میں پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں اور مصیبتیں کھڑی ہیں. اچھا نا، کیونکہ یہی لوگ منافقت کا کام کر رہے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر. تو اس کی وجہ سے اللہ بھی فرما رہا ہے الا انہم هم المفسدون، یہی فساد پھیلانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک زبان پر ہے ہی نہیں، ایک قول پر ہے ہی نہیں. تو دنیا کے جتنے بھی فساد ہیں ان کی وجہ سے، اس لیے ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 2 صفوں کے اندر بیان فرمائے. اور یہ قرآن کی پہلی آیتیں بیان میں کر رہا ہوں. ایت برونچ میں تھوڑا سا فرماواں یا ایھا الناس، اے لوگوں کا مطلب یہ مومنین تھی، منافقین تھی اور کافرین تھے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. منافقت سے کام نہیں چلے گا، کفر سے کام نہیں چلے گا. اور مومنین کے لیے کہ تم جو نافرمانیاں کر رہے ہو، گناہ وغیرہ کر رہے ہو، ان سے بھی کام نہیں چلے گا. بلکہ کیا کرو؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، لہذا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ تم اسی رب کی اطاعت کرو، اسی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور اتنا ہی نہیں، تمہارے باپ دادا جد امجد جتنے بھی تمہارے پردادا گزرے ہیں آدم علیہ السلام تک، ان سب کو اسی اللہ نے پیدا کیا ہے. لہذا اس احسان کے بدلے تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. اور اگر اللہ نے احسان بھی کچھ نہ کیا ہو تمہیں، تب بھی اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، چونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، اور غفار، قہار، جبار، ستار، تمام کی تمام صفات والا وہی ہے. والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر رہے ان کا پیدا کرنے والا
بھی اللہ رب العالمین ہے. لعلکم تتقون، تاکہ ہو سکتا ہے تم جہنم سے بچ جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو. تو وہ تینوں قسم کے لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، رب کی توحید پہ آ جاؤ، اللہ کو ایک مانو، اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کرو. اسی کو ثابت کرنے کے لیے آگے اللہ فرما رہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کیا اس کے لیے اس کو سب میں عبادت، کیا اس کے اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے. فرش دیکھو کتنا اچھا فرش ہے، ہم کتنے اچھے مزے سے، اور نیند بھی ہمیں اس پہ آتی ہے، سوتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے پیتے سب کچھ اسی پر ہے. حالانکہ زمین پھر رہی ہے، سائنس کے مطابق چل رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم گر نہیں رہے ہیں. ہم اگر اس ٹائرس پر تھا وہ بانٹر یا کوئی پتھر رکھیں گے وہ ٹکے گا؟ وہاں نہیں ٹکے گا. لیکن زمین ایسے ہی ٹائر کی طرح پھر رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی ٹکے ہوئے ہیں. تبش خود سو بھی احسان الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، ماں کی گود کی طرح بنایا ہے، کہ جیسے بچے کو وہاں کوئی گرنے کا، لگنے کا یا کسی اور چیز کا احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی تم بھی زمین پر اور اچھا کہاں احساس سے زمین چھپا کر. ہمیں یہ خیال ہے جیسے بیٹے کو جو ہے ماں کی گود میں کبھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ ایسے کیسے دیکھتے میں کیسے حالات خراب موج قوم کری یا کوئی دائیں بائیں اس کے سارے کام ہیں. بچہ شنی کہتے آسن ٹینشن ہے تو تیر پہ بات کھون بات بناون تو ایسا اس کو کچھ بھی خیال نہیں ہوتا. ایسے ہی انسانوں کے لیے زمین اللہ نے بنائی کہ کچھ بھی کرو لیکن تم مزے سے بیٹھے ہو، اور زمین پھر رہی ہے، چل رہی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ تو ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، ماں کی گود کی طرح بنایا. اور اتنا ہی نہیں، والسماء بناء، اور اللہ ہی نے آسمان کو تمہارے لیے چھت کی طرح بنا دیا ہے. وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پھر اس نے جو ہے پانی نکالا یا پانی برسایا. دیکھو کل میں نے کہا تھا سماؤں کے تین مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہاں آیا، ایک مطلب والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا یعنی نیلی آسمان والا، نیلا والا آسمان. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. اور یہاں آسمان سے کیا مراد ہے؟ بادل سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل نکالے جس میں تمہارے لیے روزی ہے. اس کے ذریعے سے پھل نکالے، اس بارش کے ذریعے سے جو زمین پر برسی، زمین سے پودے اگے، نباتات اگی اور درخت اگے، اس میں تمہارے لیے پھل، پیڑ پودے وغیرہ ہیں. رزقا لکم، یہ سب تمہارے لیے روزی ہے. بتانا کیا چاہتا ہے اللہ؟ اعبدوا ربکم. تو اللہ نے تمہارے لیے پھلوں میں سے روزی نکالی، لہذا اسی رب کی عبادت کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل کسی کو مت ٹھہراؤ. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے شاہ فرید الدین بغدادی ہوں، یا شاہ اخیار الدین ہوں، یا شاہ انوار الدین ہوں، یا شاہ اسرار الدین ہوں، یا شیخ عبدالقادر جیلانی ہو، یا موسیٰ ہو، یا عیسیٰ ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہرا سکتا. فلا تجعلوا للہ اندادا، سو اللہ کے مقابل کسی اور چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، معبود مت بناؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، تمہیں یہ سب کچھ علم ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی توحید کو ثابت کیا، اپنی عبادت کو ثابت کیا کہ یہ تینوں قسم کے انسانوں تو کروں گیا شویت دنیا حسمت ورمیت آئی جمعت. آگے اللہ فرما رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہم سے لے رہے ہیں، اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح چیز ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں ماننا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ. فاتوا بسورۃ من مثلہ، اور بناؤ. وادعوا شہداءکم من دون اللہ، تم اللہ کو پہلے ہی پتا تھا یہ نہیں بنا سکیں گے، تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ وادعوا شہداءکم من دون اللہ،
جس کو بلانا ہو اس کو بلاؤ، اور سائنس کی ساری تحقیقات کر لو، لیکن کچھ بھی تم سے ہو نہیں سکے گا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے تمام مددگاروں کو، تمام حمایتیوں کو بلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اپنی بات کیا تھی ان کی؟ وہ کہتے تھے نا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کر لاتا ہے، خود سے اس نے یہ تصنیف کیا ہوا ہے، خود سے لکھ کر لاتا ہے یا کہیں سے پڑھ کر کے آتا ہے، اس لیے تو کاہن آپ کو کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے پہلا یہ جواب دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اے منافقین، اے کافرو، اگر تم شک میں ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لاتا ہے، یا اس کو کوئی لکھ کر دیتا ہے، یا خود لکھ کر لاتا ہے، یا کسی کاہن سے سن کر آتا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو ہماری نہیں کہاں تو کاہن اس بنائی ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ، ایک کاہن نہیں، دنیا کے سارے کاہنوں کو بلاؤ اور دکھاؤ مجھے ایک آیت ایسی بنا کر کے، فاتو بصورت من مثلہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس سے مدد لینی ہو اس سے مدد لو، کمپیوٹر بناؤ، سائنس اور ساری ایجادات سے مدد لو، تم نہیں بنا سکتے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس تم یہ کام نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور بالکل بھی نہیں کر سکو گے، اور بالکل بھی نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس جب تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آگ سے ڈرو نا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، وہاں آگ انسانوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی، اور پتھروں سے مراد ایک روایت کے مطابق گندگی کے پتھر ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ پتھر جن کو تم دنیا کے اندر پوجا کرتے تھے، جن کو تم کبھی صنم کہتے ہو اور کبھی کیا کہتے ہو اور کبھی کیا کہتے ہو، ان پتھروں کو۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، کہیں پر آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا کرتے تھے، وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم سب جہنم میں جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بنو گے، انتم لہا واردون، اور تم میں سے ہر ایک کو وہاں پر لایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور ڈبکیاں دلوائی جائیں گی۔ تو گویا وہ پتھر جن کو دنیا کے اندر پوجا کرتے تھے، ان کو بھی یہ جہنم میں پھینکوا کر آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور بالکل بھی نہیں کر سکو گے، قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا جہنم تیار ہو چکی ہے۔ آج کل کے جو کچھ ملحدین ہیں، کچھ منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں نا سوری فراڈ، جنت جہنم وہنم کچھ نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، لیکن اللہ فرمائے اعدت، وہ تیار کی جا چکی ہے للکافرین، کافروں کے لیے، اور جنت کے لیے بھی آیا اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ ٹھیک، تو عدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کن کو؟ ایمان والوں کو، اور ساتھ ساتھ میں ایمان کے ساتھ جو لوگ نیک عمل کرتے ہوں۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس بات کی کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جب کبھی انہیں روزی دی جائے گی یا جب کبھی وہ دیے جائیں گے وہ لوگ ان جنتوں کے اندر تو کسی پھل کی غذا، تو ہر بار وہ جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ اور هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں بھی اسی طرح کی روزی دی جاتی تھی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی کے مثل،
اور ان کو اس سے زیادہ حصہ ملے گا، اور زیادہ روزی ملے گی، اور زیادہ پھل ملیں گے، اور کئی بار یہ پھل ان کو ملتے رہیں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَاتٍ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے یعنی ان جنتیوں کے واسطے ان جنتوں کے اندر بیویاں ہوں گی، مطہرہ کیسی ہوں گی؟ وہ پاکیزہ ہوں گی، یعنی دنیا میں خون آتا ہے، حیض ہوتا ہے، نفاس ہوتا ہے، ناک کی رنجش اور گندگی اور بال اور وہ اور یہ، اللہ فرماتے ہیں مطہرہ، وہاں ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کسی بیوی کو نہیں ہوگی، مطہرہ پاک صاف ہوگی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انہیں پھلوں میں سے روزی دی جائے گی، اور وہ پھل کیسے ہوں گے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، اور دیکھنا تو دور کی بات، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل پر ایسی نعمتوں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے کھجور ہوں گے کہ ایک ایک مہینہ کھاتے رہو، پورا خاندان کھاتے رہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ ایسا ایسا کیلا ہوگا، ایسا ایسا انار ہوگا، اور درخت ایسے ہوں گے کہ ایک مہینہ اونڈنی چلے اور اس درخت کی جڑ کو ناپ نہ سکے، ایسے ایسے درخت اور ایسے ایسے پھل ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو دے گا۔ کن ایمان والوں کو؟ یہ ہم گڑائی صفت بیان آئے کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو آگے ارشاد ہوگا وہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ نہیں کہ بس دہن رضو تو بس پچھو ڈر گئے واپس، یا آدم علیہ السلام جنت میں رہے تھے اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جنتی جنت اسمن کیسے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جنتیوں، آج سے تم جنت میں رہو گے، اور جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہو گے، یعنی نعمت روزانہ ایکسٹرا میں ملتی رہے گی۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا، جنتیوں سے کہا جائے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے یاد ہے، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا تو شروع یہ روزن، اور ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، یعنی ہمیشہ کے صورت عذاب میں، اور اس کے علاوہ اور کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور ہوگا بھی کیسا عذاب؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اگر کچھ زیادتی بھی ہوگی تو عذاب ہی کی ہوگی، کوئی اور چیز میسر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اور جنت میں ہم سب کا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما